بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 ہیں۔ جب تمہارا ان کا سامنا ہو، آمنا سامنا ہو، تو ان کو سلام کرو۔ جب تم کو دعوت دیں تو ان کی دعوت قبول کرو۔ جب تم سے کوئی مشورہ لیں تو اچھا مشورہ دو، اور جب وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو ان کی چھینک کا جواب دو، اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، مزاج پرسی کے لیے جاؤ، اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ 6 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہم کو۔ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دنیا میں جتنے اختلاف، لڑائی جھگڑے، جو کچھ فساد ہے، حق تلفی کی وجہ سے، حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر سب ایک دوسرے کا حق ادا کریں تو پھر دنیا امن شانتی کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام نے سب کے حقوق بتائے ہیں، اللہ کے حقوق بھی بتائے، بندوں کے حقوق بھی بتائے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس کی شرح بہت بعد میں کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پر بیٹھا ہوا تھا، پیچھے میں تھا، اللہ کے رسول سامنے تھے۔ کہا معاذ سنو، جی اللہ کے رسول۔ پھر کہا معاذ سنتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول، فرمائیے۔ پھر ایک تیسری مرتبہ آپ نے آواز دی، اس کے بعد کہا اچھا جی، تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر اس کا کہا معاذ سنو، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حالانکہ اللہ پر بندوں کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا اللہ پر بندوں کے لیے کیا کرنا ضروری ہے معلوم ہے؟ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ کہا جب شرک نہ کریں تو ان کو جنت میں داخل کرے۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر بندوں کے حقوق بھی بتا دیا، اللہ کا حق بھی بتا دیا۔ تو ایسے سب کے حقوق اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سلام کے تعلق سے کہا، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر سب سے پہلا حق بتایا گیا ہے سلام کرنے کا، سلام کی فضیلت، سلام کی باتیں، سلام کے احکام بہت سارے ہم نے سنائے، اور بھی کچھ حدیثیں سلام کے تعلق سے وارد ہیں، ان کو بھی معلوم کر لیں، سن لیں، تاکہ سلام کرنے کا ہمارے دل کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کی سب سے اچھی باتیں کیا ہیں اللہ کے رسول؟ کئی لوگوں نے اللہ کے رسول سے ایسے سوال کیے، اسلام کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اسلام کی سب سے اچھی ہے؟ آپ موقع محل دیکھ کے جواب دیتے، کسی کو کچھ بتاتے، کسی کو کچھ بتاتے، کسی کو کچھ بتاتے، یعنی یہ سب باتیں اسلام کی بہترین باتیں ہیں۔ تو اسلام کی بہترین باتیں کیا ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا تطعم الطعام، محتاجوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا کیا؟ وتقرؤ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو مسلمان کو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ دیکھیے 2 باتیں اسلام کی بہترین باتیں آپ نے فرمائی، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بھائیوں کو سلام کرنا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی ہے اس کو دھیان میں رکھیے، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی۔ جانتے ہیں کہ مسلمان ہے، بس کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، کبھی فلاں بھی نہیں ہوگا، سلام کرنا ضروری ہے۔ اب تو دنیا اتنی اجنبی ہو گئی کہ ایک مسلمان ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو ہم کو دیکھتا رہے یہ مجھے سلام کیے، کب دیکھے، کب ملے، کہاں ملے، کون ہے، کیا ضرورت ہے جی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرو۔ سمجھ میں آ گیا سلام کرنا چاہیے۔
ہاں اگر شک ہو گیا آپ کو پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے تب بھی سلام کرو، کوئی بات نہیں۔ یقین ہے کہ مسلمان نہیں ہے، سلام نہیں کریں گے ایسے آدمی کو، اس لیے کہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سلامتی کی دعا دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اسلام کی بہترین باتیں، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ سلام کا اہتمام کریں صاحب، سلام خوب کریں، جس کو جانتے ان کو بھی، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے ایک بہترین نسخہ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو خوب عام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ، اللہ اکبر۔ واطعموا الطعام، بھوکوں کو محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، تمہارے جتنے رشتہ دار ہیں اگر وہ تم سے ناراض بھی ہو تو تم ناراض مت ہو جاؤ، ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑو۔ وصلوا والناس نیام، تہجد پڑھو، لوگ سونے کا وقت ہے تم تہجد پڑھو۔ اگر یہ چار کام تم نے کیا کہ صاحب سلام پھیلایا، کھانا کھلایا، رشتہ جوڑا، تہجد پڑھا، تو کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، خوشی خوشی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ دیکھیے سلام کا کتنا فائدہ ہوا، الحمدللہ۔ نبی کریم تو یہاں تک فرماتے ہیں اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب تمہارے بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کرو جی۔ اگر چلتے چلتے درمیان میں دیوار آ جائے، درخت آ جائے، پتھر آ جائے، پھر دونوں ملتے پھر سلام کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، دیکھیے تھوڑا سا دونوں جدا ہوئے، ایک دیوار آ گئی صاحب، ایک پتھر آ گیا چٹان، دونوں پھر ملے السلام علیکم، اللہ اکبر۔ کتنا عام کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں سلام پھیلانا، یعنی بے حساب سلام کرتے رہنا، بیکار سلام نہیں، بے حساب سلام کرتے رہنا۔ اس کے بھی آداب بہت سارے بتائے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایسی مجلس سے ہوا، مسلمان غیر مسلم سب بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے سلام کیا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ سب کئی لوگ مختلف بیٹھے ہیں، کوئی ہندو ہیں، مسلمان ہیں، پارسی عیسائی ہیں، تو ہم السلام علیکم کہیں تو سب کرنا چاہیے اس طرح۔ یہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، آ کر دروازے پر کہنے لگا میں اندر گھس جاؤں؟ ارے اللہ کے رسول نے کون ہے جی یہ اندر گھس جاؤں؟ جاؤ جی، ایک آدمی سے کہا جاؤ سکھاؤ بھائی، سلام کرو پھر پوچھو میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ بات سن لیا، وہ بھی فوراً بولے السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا آؤ۔ تو دیکھیے کسی کے گھر کو گئے تو وہاں سلام کریں بھائی، اجازت لینے سے پہلے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم اپنے کسی مسلمان بھائی یا دوست سے ملیں تو کیا ہم اس کے لیے جھکیں؟ جیسا کہ بہت سارے جھک جاتے ہیں نا۔ کہا نہیں جی، نہیں جھکنا چاہیے۔ کہا کہ اچھا اگر ایسا نہیں تو اس سے چمٹ جائیں اور اس کو بوسہ دیں؟ کہا نہیں جی، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو سلام کر کے اس کو ہاتھ کو پکڑ کے مصافحہ کریں؟ کہا ہاں یہ کرو۔ تو دیکھیے ایسے فرمایا۔ بعض لوگ سلام کرتے ہو تو منڈی جھکاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، غلط ہے جی، یہ نہیں جھکانا چاہیے، غلط ہے۔ تو اشارے سے بھی سلام نہیں، سر جھکا کے بھی سلام نہیں، سینے پر ہاتھ رکھ کے بھی سلام نہیں، ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو پورا کام ہاتھ سے لیتے ہیں، سلام بھی کریں گے ہاتھ سے، خیریت بھی پوچھیں گے ہاتھ سے، سب غلط ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا سلام کے متعلق اتنی باتیں ہوئیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس میں پہلا حق ہے سلام کرنے کا، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ سلام کا خیال کریں۔ اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلانے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔